بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چیپٹر کا نام غزوہ موطا و خیبر ہے۔ خیبر کا واقعہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا الحمدللہ۔ اس کے اندر بتایا تھا آپ کو کہ کس طرح سے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طاقت کو سر کچلنے کے آواز لیے بہت کٹ کٹ کر آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، ایک منٹ دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں۔ ان کی طاقت کو کچلنے کے لیے خیبر میں جو یہودیوں کے مختلف قلعے آباد تھے ان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور یہاں پر جو ہے مسلمان کئی دنوں تک کوشش کرتے رہے لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پھر ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھوں جو ہے وہ خیبر فتح ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخص تھے کہ ان کو جھنڈا دیا گیا، حالانکہ صحابہ حیران تھے کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو دیا گیا اور ان کی آنکھوں میں وہ لعاب ڈالا گیا، تو اس سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے وہ جھنڈا لیا، اور جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تو ان کے سامنے پہلوان، مشہور پہلوان تھا مرحب، آیا، اور اس کا واقعہ بھی میں نے آپ کو پورا بتایا تھا۔ تو اتنا بہادر تھا یہ کہ 10 آدمیوں سے اکیلے لڑتا تھا، لیکن جب حضرت علی سے مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے ایک ہی تلوار کی ضرب سے اس کے جو سر کی لوہے کی ٹوپی تھی اس کو بھی پھاڑ دیا، اس کے سر کو پھاڑتے ہوئے اس کے دانت تک تلوار گھسا دی، اتنا زیادہ مطلب طاقتور ضرب لگائی، اور اس سے وہ مر گیا۔ اس کا یہ حال دیکھ کے یہودیوں کی ویسی ہمت ہار گئی، کیونکہ یہ لوگ سازشی ہوتے ہیں، طاقتور نہیں ہوتے اور جنگجو نہیں ہوتے۔ تو اس طرح مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا۔ آگے ہم موتا کے بارے میں پڑھیں گے یہاں پر کہ غزوہ خیبر کے اگلے سال یعنی جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں غزوہ موتا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ شام کے علاقے بلقا کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ شام کے مختلف علاقوں کا نام، ان میں سے ایک نام ہے بلقا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات کتابوں میں وہ نام بھی آتے ہیں جو پہلے زمانوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جو آج کل جن کے متبادل دوسرے نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بلقا خیر شام کا ایک علاقہ تھا، اس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ایک عرب رئیس شرحبیل جو علاقہ بلقا کا رئیس اور قیصر کا ماتحت تھا۔ قیصر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو طرح کے بادشاہ ہوتے تھے، ایک ہوتا ہے روم کا بادشاہ اور ایک ہوتا تھا اس کا فارس کا بادشاہ۔ روم وہ علاقے جو رومن امپائر وغیرہ ان علاقوں کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فارس وغیرہ کا بڑا زور تھا یہاں پہ، جو اردو فارسی بولنے والے علاقے ہیں ان کا۔ تو جو روم کا بادشاہ تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا، اور جو کسرا کا بادشاہ ہے اس کو کسرا کا کہا جاتا ہے، جو فارس کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو قیصر ذکر کیا گیا ہے وہ روم کا بادشاہ تھا، یعنی روم کے بادشاہ کے ماتحت تھا یہ جو شرحبیل شخص تھا۔ نے مسلمان قاصد حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت کا خط لے کر شرحبیل کے پاس گئے تھے، شہید کر دیا تھا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کسی قاصد یا سفیر جو پیغام لے کر آتا ہے دوسرے بادشاہ کا دوسرے علاقے سے، تو اس کو مارنا، اس کو تنگ کرنا کسی کی بھی روایت نہیں ہے، نہ آج کی روایت ہے نہ پہلے زمانے میں۔ سفیر کو ہمیشہ تحفظ دیا جاتا ہے، اور اس کو مارنا یا اس کو قید کرنا، اس کو تکلیف دینا، یہ اس وقت پہلے زمانے میں بھی یہ چیز بہت بری تھی اور آج بھی بہت بری ہے، لیکن اس کے باوجود شرحبیل نے اس کا خیال نہیں رکھا اور قاصد کو کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ ان کے قتل کی قصاص وصول کرنے کے لیے، قصاص کہا جاتا ہے کہ خون کا بدلہ خون سے لینا۔ دیکھیں اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا جان بوجھ کے، تو شریعت میں اس کا حکم یہ، آج کل پاکستانی قوانین جو ہیں بسا اوقات وہ شریعت سے ہٹے ہوئے، لیکن اصل جو شریعت کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو اس کو بھی اس کو مارنے کا حق دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو بدلے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ شریعت ہر ایک کے ساتھ برابری کا اور مساوات کا حکم دیتی ہے۔ اور شریعت نے متبادل بھی دیا ہے کہ اگر چاہیں تو آپ اگر اس کو جان سے نہیں مارنا چاہ رہے یا اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہ رہے
تو اس کے مقابلے میں آپ پیسے لے کر بھی صلح کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جان کے عوض میں 100 اونٹ کی دیت لازم کرتی ہے شریعت کے. 100 اونٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں ان کی کل دیت جو ہے وہ 100 اونٹ بنتی ہے. لیکن اگر یہ کہ اگر کسی نے کسی کا ایک ہاتھ کاٹا یا ایک آنکھ ضائع کیے تو وہ نصف دیت یعنی 50 اونٹ لے سکتا ہے یا اس کے مقابلے میں جو قیمت آتی ہے. تو شریعت نے کسی کو کوئی بھی ظلم والا اور ایسا قانون جاری نہیں کیا کہ ہر ایک مجبور ہو. ہر ایک کی آسانی کے لیے کہ اگر کسی کے اندر غصہ شدید ہے تو وہ اپنا جان کا بدلہ جان سے لے لے. بھائی کو مارا ہے بھائی کو اس کو مار دے. اور اگر یہ کہ وہ چاہتا ہے کہ نہیں ہماری جو ہے وہ اس کو معاف کر دیں اور ضروریات پوری ہو جائیں تو شریعت نے اس کا بھی حق دیا. قصاص وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی جماعت تیار کر کے بھیجی اور نصیحت فرمائی کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تو جنگ کی ضرورت نہیں. اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی طریقہ کار مسلمانوں کو جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے. اور یہ ذہن میں بات رکھیں, یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ اسلام جو ہے وہ پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اگر مثال کے طور پر یہ سمجھے کہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور اگر وہ چوری ایسی چیز کی ہے جس کی مالیت 10 درہم کے بقدر ہے, یعنی اگر اس کو مارکیٹ میں بیچا جائے تو اس کی قیمت 10 درہم کی ہوگی, درہم کے اعتبار سے اس کی مالیت نکال لی جائے, تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اگر 10 درہم سے کم ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ ایک شریعت کا حکم ہے. تو یہ کرنا ہے, یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کوئی یہ کافر کرتا ہے تو کافر کے لیے بھی اگر وہ پاکستان اسلامی ریاست میں رہتا ہے اس کے لیے یہی حکم ہوگا. لیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو مسلمان ہوتے ہی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اور وہ ایسا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی نکل کر آیا ہے. اور یہی حکم اور بھی چیزوں کے اندر ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ شراب پیتا تھا یا اور بہت سارے گناہ کرتا تھا, لیکن جیسے ہی وہ اسلام قبول کرے گا تو اس کے نامہ اعمال سے وہ سارے گناہ مٹا کے صاف کر دیے جائیں گے اور اس کا کھاتا نئے سرے سے شروع ہوگا. تو یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا کہ بھلے سے انہوں نے صحابی کو شہید کیا, وہ تو جنت میں چلے گئے, اس کی سزا تو قصاص تھی, لیکن اگر یہ اسلام قبول کر لیتا تو اس کے لیے وہ گزشتہ جو سزا تھی وہ معاف ہو جائے گی اور یہ ہمارا بھائی بن جائے گا. تو دیکھیں آگے, جاسوسوں نے شرابیل کو پہلے ہی اطلاع کر دی. جاسوس یعنی پہلے زمانے میں چونکہ پیغام رسانی کا کام تو ہوتا نہیں تھا کہ مختلف جگہوں سے فون آ جائے, تو ہوتا یہ تھا کہ جو حکمران ہوتے تھے وہ اپنی حفاظت کے لیے اور خبر رسانی کے لیے مختلف جگہوں پر اپنے بندے چھوڑ کے رکھتے تھے. تو وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے, مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں, اس کا ایسا کام ہوتا تھا جیسے ایک بندہ انہوں نے یہاں KD چورنگی میں بٹھایا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ 5 اسٹار میں بٹھایا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ سخی حسن چورنگی میں بٹھایا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ 2 منٹ چورنگی میں بٹھایا ہوا ہے, پاور ہاؤس چورنگی میں. تو اس طرح سے مختلف فاصلوں پہ لوگوں کو بٹھا کے رکھتے تھے. تو ایسا ہوتا تھا ایک دوسرے کو پیغام دیتا, دوسرا پھر تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, اس طرح سے بادشاہ کے پاس جلدی پیغام پہنچتا. تو یہ طریقہ کار ہوتا. تو جاسوسوں نے اس کو اطلاع دے دی تھی کہ مسلمان جو ہے حملہ کرنے آ رہے ہیں. اس نے 1 لاکھ فوج تیار کر لی. 3000 کے مقابلے میں کتنی؟ 1 لاکھ فوج تیار کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے جائیں, اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے جائیں, اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے. یہ دیکھیں ترتیب ہوتی تھی ہمیشہ سے. جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ امیر ہوتے, اور آپ اپنے بات کو کرتے کہ میں اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ابو بکر ہیں, اور یہ ترتیب ہوتی. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں جاتے, صحابہ کی جماعت کو بھیجتے, تو اس میں امیر بناتے کہ فلاں شخص امیر ہوگا, اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو دوسرا یہ شخص امیر ہوگا, اور تین کے درجات مقرر کرتے, اور اس کے بعد یہ کہ پھر مسلمانوں کی ثواب دید پر چھوڑ دیتے کہ مسلمان جس کو چاہے وہ اپنا امیر بنا لیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے. 90 سے زیادہ زخم ان کے سینے پر تیروں اور تلواروں کے آئے, 90 سے زیادہ.
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ان تینوں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے خالد بن ولید، یعنی اللہ کی تلوار، ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، اور ان کو اللہ کی تلوار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار کسی بھی جنگ میں نہیں ٹوٹی، مطلب یہ کہیں بھی شہید نہیں ہوئے، اور یہ جس جنگ میں گئے اس جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ ان کا ایک واقعہ میں بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا، بس یہاں پہ بھی تھوڑا سا چیپٹر پڑھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور بڑی دلیری سے لڑے، 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گری۔ اس جنگ میں ہزاروں کافر ہلاک ہوئے، لیکن 1 لاکھ کی فوج سے 3000 کا کیا مقابلہ۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو دشمن کے زد سے بچا لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا نہایت افسوس تھا، اور خاص طور پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ان کے گھر والوں کو ماتم کرنے سے منع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ہرگز پسند نہ تھی کہ کسی کی موت پر ماتم کیا جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عزیز تھے، اس وجہ سے ان کی موت کا بہت صدمہ ہوا، اور انہی کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا تھا اور ان کے گھر والوں کو ماتم کرنے وغیرہ سے منع کر دیا تھا۔ اچھا، ان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تلوار دی تھی اور ان کو جھنڈا دیا تھا، سپہ سالار بنایا تھا، تو ظاہر سی بات ہے 3000 کا مقابلہ 1 لاکھ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، لیکن اتنے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے، کیا کہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کافروں کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا، لیکن چونکہ تعداد میں وہ بہت زیادہ تھے، ان کا علاقہ تھا، تو یہ بقیہ فوج کو بچا کے واپس لے آئے۔ لیکن یہ جو ہے اس میں شہید نہیں ہوئے، اور یہ بھی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بڑا کارنامہ ہے کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں 3000 صحابہ اکرام جو ہے وہ نکلے اور زبردست لڑائی کی۔ اسی کا ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بہادری کا مشہور کارنامہ ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خلیفہ مقرر تھے اس وقت، تو یہ مقابلہ پیش آیا روم کے علاقے میں، جو ہے مسلمان جو ہے فتح کے لیے جا رہے تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی کھڑے ہو گئے 60,000 کے مقابلے میں کہ میں جاتا ہوں اکیلے ان سب سے لڑ کے آتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ کی جان خطرے میں ہے اور آپ کیوں جا رہے ہیں، وہ تو 60,000 اور ایک، تو انہوں نے بھی بڑی زبردست دلیل دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کافر تو ہے مردہ اور مسلمان ہے زندہ، تو مردہ 60,000 کیا 7 لاکھ کو 60 کروڑ بھی ہوں تو وہ مردہ ہیں اور ایک زندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا میں اکیلے جاؤں گا۔ تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ نہیں نہیں، کم از کم کچھ ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، تو وہ 60 صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے گئے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 صحابہ کو لے گئے، اور وہ جنگ یرموک تھی نا، جنگ یرموک۔ جی میں بھی آگے اس کے نام کی طرف آ رہا تھا۔ تو اس میں یہ کہ یہ 60,000 صحابہ اکرام کی جماعت، 60 صحابہ اکرام کی جماعت 60,000 کے مقابلے میں نکلی، اور جب لشکر آمنے سامنے ہوا تو اس کا جو جنرل تھا وہ کہنے لگا کہ یہ مسلمان کیا لڑیں گے، ہم سے صلح کے لیے آ گئے، تو اور کہنے لگا کہ ہم ایسی شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ صلح کریں گے کہ یہ دب کے رہ جائیں گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم صلح کرنے نہیں لڑنے آئے، تو ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ لشکر لے کر آؤ، ایسا نہ ہو کہ میں ان 60 کو مار دوں اور عرب کی عورتیں میرے بارے میں باتیں بنائیں کہ 60,000 جو ہے 60 کو مارنے کے لیے آ گئے، تو مجھے یہ بدنامی نہیں چاہیے، جاؤ اور لشکر لے کر آؤ۔ خیر وہ اصرار کرتے رہے اور مقابلہ شروع ہوا بہادروں کا۔ جب پہلے وہی ترتیب بہادروں کی جب مقابلے کی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ایک ہی ضرب کے ساتھ تینوں بہادروں کو ختم کر دیا، تو یہ تھوڑا سا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اور اس طرح سے پھر جب وہ پیچھے نہیں ہٹے مسلمان تو جنگ شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے ترتیب اس طرح سے حکمت عملی بنائی کہ ایک دائرے کی شکل میں لڑے، 10-10 کی جماعت بن گئی، 6 ٹولیاں، اور 6 طرف جو ہے صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے اور ہر طرف سے اپنا دفاع کرنے لگے تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے، کوئی دائیں سے حملہ نہ کرے، کوئی بائیں سے حملہ نہ کرے۔ تو اس طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی 6 جماعتیں بن گئی 60,000 کے مقابلے میں۔
اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی کفار کا لشکر آتا حملہ کرتا تو یہ یہاں سے اپنا دفاع کرتے اور لڑتے رہے. یہاں سے انہوں نے کاٹنا شروع کیا, کرتے 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 ایک طرف سے شروع کرتے دوسری طرف نکل جاتے اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا اور کئی دن نکل گئے اور مسلمان کاٹ کاٹ کے تھک گئے اور وہ اپنی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے صرف چند صحابہ اکرام ہی اس میں شہید ہوئے اور لیکن یہ کہ وہ جو 60,000 کا لشکر تھا وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گیا. اگرچہ حضرت صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے اور حضرت عمر کو یہ بات ناگوار بھی گزری کہ چونکہ صحابہ اکرام کا دور اس وقت اختتام پذیر ہو رہا تھا, صحابہ اکرام کی جانیں بہت عزیز تھی, لیکن یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے جو مسلمان مجاہدین نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پیش کیا. اس جنگ کو جو ہے جنگ یرموک کہا جاتا ہے. تو یہ ایسے بہادر تھے, ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا. تو یہ واقعہ پورا اس کے اندر ایک مختصر سا موتا کے اندر بھی آخری اختتامی جو ہے جنگ کے جو معاملات تھے وہ انہوں نے دیکھے تھے. تو یہ دو مشہور جنگیں تھیں, جنگ خیبر اور جنگ موتا. اس کا آج ہم نے پڑھ لیا. انشاءاللہ خارجہ کا اور سوال جواب جو ہے وہ ہم اگلے سبق کے اندر کریں گے. جزاکم اللہ خیر.